الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. صدق اللہ العظیم. محترم دوستو، بزرگوں اور عزیز ایمانی بھائیوں، ماہ محرم کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور یہ محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. اس پہلے سال کی شروعات میں نے سوچا کہ توحید پر کی جائے. کہ اللہ کی وحدانیت کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے لایا جائے تاکہ سال کا آغاز، سال کی ابتدا توحید سے شروع ہو جائے. خطبے کے بعد جو آیت کریمہ میں نے تلاوت فرمائی اس کے اندر بھی توحید کو بیان کیا جا رہا ہے. میرے دوستو، دنیا میں کئی طرح کے مذاہب ہیں، لیکن ان تمام مذاہب میں سب سے افضل، سب سے اول، سب سے بہتر مذہب اسلام ہے. ایسا مذہب اور ایسا بابرکت مذہب آپ کو کہیں دیکھنے کو نہیں مل سکتا. اور اس مذہب کی خصوصیت یہ ہے، یعنی اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام ہر ایک کے دل و دماغ کے اندر اس بات کو بٹھانا چاہتا ہے کہ دنیا کو بنانے والا، دنیا کو چلانے والا، دنیا کو قیامت کے وقت برباد کرنے والا، تباہ کرنے والا، اور دنیا کے اندر انسانوں کو روزی پہنچانے والا، رزق پہنچانے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا کون ہے؟ صرف اور صرف ایک ذات ہے، اور وہ اللہ ہے. اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں، اس کے علاوہ کوئی ساجی نہیں. صرف تنہا اللہ ہی ایک ایسی ذات ہے جو ساری کائنات، صرف دنیا کی کائنات نہیں، دنیا کا عالم نہیں، بلکہ زمین کے نیچے جو دنیا بسی ہوئی ہے، سمندر کے گہرائی کے اندر جو دنیا بسی ہوئی ہے، آسمان اور زمین کے بیچ کے اندر جو مخلوقات چل رہی ہے، اڑ رہی ہے، پھر رہی ہے، اور آسمان کے اوپر جو دنیا بنی ہوئی ہے وہاں پر جو مخلوقات پیدا ہے، اور ان تمام کی پرورش کرنے والا کون ہے؟ میرا اور آپ کا رب ہے. اسلام اس بات کو بتا رہا ہے، یہ آیت اس بات کو بتا رہی ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی پیغمبر آئے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام، سب نے اسی بات کو رکھا ہے کہ دنیا کو پیدا کرنے والا، دنیا کی تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے. کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے. اسی بات کو بتایا ہے ہر پیغمبر نے، اور ہر پیغمبر کی سنت رہی ہے،
ہر صحابہ کی سنت رہی ہے، ہر تابعین کی سنت رہی ہے، ہر تبع تابعین کی سنت رہی ہے کہ وہ توحید کے اوپر زیادہ زور دیا کرتے۔ توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت اور حاجت نہیں، لیکن اللہ ہر ایک کی حاجت کو پورا کر رہا ہے، ہر ایک کی حاجت کو، ہر ایک کی ضرورت کو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ چرند ہو، چاہے وہ پرند ہو، چاہے وہ سمندر میں رہنے والی مخلوقات ہو، زمین کے اندر رہنے والی مخلوقات ہو، پہاڑ کے پتھروں میں رہنے والی مخلوقات ہو، آسمان اور زمین کی ہواؤں کے بیچ میں اڑنے والی مخلوقات ہو، آسمان کے اوپر ٹہلنے والی مخلوقات ہو، ہر ایک کو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچا رہی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ دنیا کے اندر انسان ایک معمولی سی چیز کو ایجاد کر دیتا ہے، مثال کے طور پر اگر انسان نے ایک قلم کو پیدا کر دیا، بنا دیا، یا انسان نے کسی موبائل کو بنا دیا، تو اس موبائل کو دیکھ کر انسان تعجب کرتا ہے کہ سائنس نے کتنی ترقی کر دی ہے اور سائنس نے کیسی چیز ہمارے ہاتھ میں لا کر رکھ دی۔ اب سائنس نے جو یہ موبائل کو ایجاد کیا ہے، موبائل کو بنایا ہے، تو کیا اس نے اپنے کہ آسمان سے کوئی چیز توڑ کر لا کر بنایا ہے؟ نہیں، بلکہ زمین کے اندر کی چیزوں کو لے کر کے جمع کر کے جو چیز استعمال میں لائی جا سکتی تھی، ان چیزوں کو لے کر کے اس موبائل کو بنایا ہے۔ لیکن اللہ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساتوں آسمان ساتوں زمین کو جب پیدا کیا تو بغیر اسباب کے، کوئی اسباب نہیں۔ اس پین کو بنانے کے لیے اسباب کی ضرورت ہے، چیزوں کو لانا اکٹھا کر کے پھر اس قلم کو بنایا جائے گا، اس پین کو بنایا جائے گا، یا اس موبائل کو بنایا جائے گا، لیکن اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا، بغیر اسباب کے پیدا کر دیا۔ کوئی اسباب نہیں، کوئی میٹیریل نہیں۔ آسمان کو کھڑا کیا اللہ نے بغیر ستون کے۔ اس چھوٹی سی مسجد کو بنانے کے لیے کئی پلر اور کئی جو ہے ستون لگانے پڑے، تب جا کر جو ہے چھت کھڑی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے اتنے بڑے آسمان کو ہمارے لیے چھت بنا کر جو ہے ہمارے سروں کے پر رکھ دیا، اور اس کا ستون آج تک کسی نے نہیں دیکھا، بنایا نہیں اللہ نے۔ بغیر ستون کے جو ہے اللہ نے اتنا اونچا پہنچا دیا اس کو کہ وہاں پر پہنچنے کے لیے ہزاروں سال بھی لگ جائے تب بھی انسان وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے انبیاء، صلحاء، فقہاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو جو ہے توحید کی تعلیم دیا کرتے۔ مفسر قرآن حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچوں کے دل و دماغ پر ایسے توحید کو بٹھایا تھا کہ ایک مرتبہ دروازے پر دودھ والا آ گیا تو بچے کی ماں نے کہہ دیا کہ جاؤ بیٹے دودھ لے کر آؤ باہر سے۔ بچہ گیا اور باہر دودھ والا کھڑا تھا، وہاں پر سے دودھ کو لے کر اندر آ گیا کٹورے میں بھر کر کے۔ تو جب اندر آیا تو والدہ نے پوچھا اور حضرت کے اہلیہ نے پوچھا کہ بیٹے کیا لے کر آئے ہو؟ کہا کہ دودھ۔ تو کس نے دیا؟ کہ اللہ نے دیا۔ کیا کہا؟ یوں نے کہا کہ دودھ والے نے دودھ والا دے کر گیا، ایسے نہیں، بلکہ کہا کہ اللہ نے دیا ہے۔ یعنی ہر چھوٹی چیز جو بھی ملتی تھی اس چیز کے بارے میں بھی بچے کو ذہن میں یہ بات ڈالتے تھے ہمارے بزرگان دین کہ یہ چیز بھی ہمیں اللہ نے پہنچائی ہے، ذریعہ بنایا اللہ نے، ذریعہ بنایا ہے اللہ نے، لیکن چیز کو پہنچانے والے، رزق کو پہنچانے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں۔ حتیٰ کہ اپنے بچوں کے ذہن میں اس طرح سے بات کو بٹھایا کرتے تھے، بیٹے یہ گھر ہمیں اللہ نے دیا ہے، یہ برتن ہمیں اللہ نے دیے ہیں، یہ پلنگ ہمیں اللہ نے دیا ہے، یہ چٹائی ہمیں اللہ نے دی ہے۔ ہمارے گھر کے جتنے بھی ساز و سامان ہیں وہ سب اللہ نے دیے ہیں، میں لے کر نہیں آیا ہوں،
اس طرح سے جو ہے بچوں کے ذہن میں باتیں بٹھایا کرتے اور فرماتے کہ بچوں کو ان کے دل و دماغ پر توحید کو اس طرح بٹھاؤ، اس طرح ان کے سامنے باتیں کرو جس طرح ایک غیر مسلم کو جب دعوت دی جاتی ہے اسلام کے دین کی تو کس انداز میں اس سے بات کیا جاتا ہے، اسی انداز میں بچوں سے باتیں کرو۔ بچپن ہی سے ان کے دل و دماغ پر یہ بٹھاؤ کہ ہمیں پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، ہمیں روزی پہنچانے والا بھی اللہ ہے، اور ہمیں مارنے والا بھی، بیماری دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ اور ہر بزرگان دین، ہر تابعین، ہر تبع تابعین یہی بات کرتے تھے کہ بس ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی مبارک پیشانی کو جھکانے کی ہرگز اجازت اسلام نہیں دیتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا اللہ کے نزدیک مقرب ہو سکتا ہے، ہوگا، لیکن ہمارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کا فرمان یہ ہے کہ ہم اپنی مقدس پیشانی کو کسی غیر کے سامنے ہرگز نہیں جھکا سکتے، چاہے وہ ولی ہوا میں اڑتا ہو، چاہے وہ ولی بیٹھے بیٹھے فرشتوں کی زیارت کرتا ہو، تب بھی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ اس کو تم سجدہ کرو یا اس کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ، ہرگز اجازت نہیں۔ اگر سجدہ کرنے کی، سر کو جھکانے کی اگر اسلام اجازت دیتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی شریعت کے اندر تو میں بیویوں کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ اور میں کہتا ہوں کہ اگر اسلام شریعت اگر اجازت دیتا سجدہ کرنے کی، یا ہمارے ذہن کے اعتبار سے جو ماحول چل رہا ہے اس اعتبار سے اگر سجدے کی اجازت ہوتی تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے، لیکن اس کی بھی اجازت شریعت نے نہیں دی۔ جو پیغمبروں کے سردار ہیں ان کو بھی سجدہ ہم نہیں کر سکتے، بلکہ حضور نے یہی بتایا کہ اپنی مقدس پیشانی کو ہم جھکائیں گے تو صرف ایک اللہ کے سامنے جھکائیں گے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے یہ سر جھک نہیں سکتا، کٹ تو سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا۔ اور اسی توحید کو پہنچایا انبیاء کرام نے، صحابہ کرام نے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے وہ دین مکمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا۔ دین اسلام کی کوئی ایک ایسی باریک بات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشیدہ نہیں رکھی کہ ہم اس کے بارے میں ہمارے ذہن کے اندر یہ شک پیدا ہو کہ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا ہے، یہ حالات میرے ساتھ پیش آئے ہیں تو ان حالات میں کیا کروں، انسان کو سمجھ میں نہ آئے، ایسی کوئی بات اسلام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دین اسلام مکمل ہو گیا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اگر ایمان ہوگا دل کے اندر تبھی ہمارے نیک کام ہمیں نجات کا ذریعہ بنیں گے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنیں گے اس وقت جب کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر ایمان مضبوط ہوگا۔ آج ہمیں بہت سارے لوگوں کو کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل تو یاد ہے، لیکن اللہ کی توحید یاد نہیں، اللہ کی بڑائی یاد نہیں، اللہ کی وحدانیت کو ہم بھول گئے۔
ذرا سے حالات آ جاتے ہیں، ذرا سی پریشانی آ جاتی ہے، تھوڑی سی ٹینشن آ جاتی ہے تو فوراً اپنے دوست کے سامنے، اپنے رشتہ دار کے سامنے اس پریشانی کو بتا کر فوراً ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ بھائی 5,000 روپے دے دے، ضرورت پڑی ہے بعد میں تجھے لوٹا دوں گا۔ یہ ہاتھ اللہ کے سامنے نہیں پھیلا رہا ہے بلکہ غیر کے سامنے پھیلا رہا ہے۔ اگر یہی ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلاتا تو اللہ ایسے اسباب پیدا کرتے کہ تجھے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑتی، بلکہ سامنے سے آ کر تیری ضرورت پورا کرنے والے کھڑے ہو جاتے۔ لیکن آج ہماری عادت کیا بنی ہوئی ہے؟ اللہ سے لینے کا، اللہ سے کانٹیکٹ کرنے کا، تعلقات قائم کرنے کا سسٹم ہی ختم ہو گیا بالکل۔ اور ہماری کنڈیشن یہ ہو گئی ہے، کچھ بھی ضرورت ہو جائے، کچھ بھی ضرورت پڑ جائے، بس قرضہ لے لیں گے، فلاں دوست کے پاس لے لیں گے، ایک بار اس سے لے لیے، دیر سے پہنچائے تھے، اس سے بھروسہ اڑ گیا، اب کیا کریں گے؟ دوسرے کو پکڑیں گے، اس کے بعد تیسرے کو پکڑیں گے، اور کچھ تو ایسے واپس لوٹاتے ہی نہیں، سامنے والا معاف کرتا نہیں اور یہ دیتا نہیں، جس کی وجہ سے کل قیامت کے روز یہ شخص مخروض جس نے قرض دیا ہوا ہے وہ شخص اس کا گریبان پکڑے گا، قرض دار مخروض کا گریبان پکڑے گا، کہے گا کہ دنیا میں جو تو مجھ سے 5,000 روپے لیا تھا، آج وہ 5,000 مجھے لوٹا۔ وہاں پر کیسے لوٹایا جائے گا؟ لوٹانے کے لیے ہمارے پاس نہ پیسے ہوں گے، نہ سونا ہوگا، نہ چاندی ہوگی، کیا ہوگا؟ صرف اور صرف ہمارے کچھ نیک اعمال، کچھ نیکیاں ہوں گی۔ اللہ کہیں گے یہاں پیسے تو نہیں ہیں، بلکہ ان پیسوں کے بدلے میں 5,000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال سے نکال کر کے تیری رجسٹر میں ایڈ کر دیتا ہوں۔ اب ہماری نیکیاں تھی 10,000 مشکل سے، ٹوٹی پھوٹی جمعے کی نماز ایک پڑھ کر کے، رمضان کے کچھ روزے رکھ کر کے، کچھ تلاوت کر کے، کچھ تراویح کی 10-8 رکعتیں پڑھ کے کچھ حاصل کر لیے تھے نیکیاں، لیکن ایک جھٹکے میں کیا ہو گئی؟ 5,000 نیکیاں ختم ہو گئی۔ اب بچے کی 5، تو کیا اس 5,000 نیکیوں میں اللہ تمہیں جنت دے دیں گے؟ ہرگز نہیں، پہلے سزا بھگتنی ہوگی، اس کے بعد جنت ہے۔ جنت تو ایمان والے کے لیے ہی اللہ نے بنائی ہے۔ اسلامی گھرانے کے اندر، ایمان والے گھر کے اندر پیدا ہونا یہ جنتیوں کی لسٹ میں نام کا آ جانا برابر ہے، لیکن اس کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی، کچھ مجاہدات کرنے پڑتے ہیں، نماز کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، حج زکوٰۃ کے ذریعے سے۔ اگر یہ ساری پابندیاں ہم نے کر لی اور نماز برابر پڑھتے رہے، زکوٰۃ ادا کرتے رہے، فرض ہے تو فرض ہے، حج کر لیے، فرض ہے، واجب ہے، قربانی ادا کر دی، تو کیا ہوگا؟ اللہ کہیں گے کہ چل تو جنت میں چلے جا۔ یہ ساری چیزیں فرض تھی، اس کے بعد بھی ہم نے فرائض کو انجام نہیں دیا، تو اللہ کہیں گے کہ جو خطائیں تو کر کے آیا ہے، جو گناہ تو کر کے آیا ہے، پہلے اس کی سزا تو بھگت لے، اس کی سزا تو بھگت لے۔ وہ سزا بھگتنے کے بعد جب تیرا جسم پاک ہو جائے گا، اس کے بعد تو جنت میں داخل ہو جائے، اس کے بعد تیرے لیے جنت تو ایمان والے کے لیے ہے۔ لیکن اس آپریشن سے بچنے کے لیے ابھی سے ہم تیاری کریں، ابھی سے ہم نمازوں کی پابندی رکھیں، ابھی سے ہم اللہ کے فرائض کو ادا کرتے رہیں، تو انشاءاللہ وہاں آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، مریں گے سیدھا جنت میں پہنچ جائیں، مریں گے یہاں سے ایک قدم مر کر ختم ہو جائے گا، دوسرا قدم جنت میں رہے گا ہمارا۔ اس لیے بزرگ نے کہا کہ جنت صرف 2 قدم کے اوپر ہے۔ کہا کہ اے بندے تو پہلا قدم اپنی خواہشات کے اوپر رکھ دے، دوسرا قدم تیرا جنت کے دروازے کے اندر ہوگا، کیونکہ خواہشات کے اوپر آج ہمارا کنٹرول نہیں ہے، نفس کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہے۔ دل چاہا نماز پڑھ لیے، دل چاہا نہیں پڑھے، من مانی زندگی ہم گزار رہے ہیں، اور اس امید پر گزار رہے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، 70 ماہوں کا دل رکھنے والا ہے، 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ معاف کرے گا کس صورت میں؟ کچھ اعمال تو ہونے چاہیے، کچھ نیکیاں تو ہونی چاہیے، کچھ ایسے کام تو ہونے چاہیے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہو جائے، جس کو دیکھ کر اللہ کا فرشتوں پر فخر کرے کہ دیکھو جن انسانوں کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ انسان کو تم کیوں پیدا کر رہے ہو، یہ زمین میں جا کر فساد برپا کرے گی، تو اللہ اس بات پر فخر کرے
کہ دیکھو رات کے اندھیرے کے اندر میرا بندہ مصلی پر کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، میرا بندہ رات کے وقت میں گرم گرم آنسوؤں کو بہا رہا ہے، یہی میں اسی وجہ سے اس کو پیدا کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے اہم چیز، سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ اپنے دل و دماغ میں توحید کو بٹھا لے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو فائدہ پہنچا سکے یا نقصان پہنچا سکے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، دیکھا کہ کچھ لوگ جمع ہیں، گھوڑے سے نیچے اترے، پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ راستے میں شیر کھڑا ہوا ہے، راستے میں شیر کھڑا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شیر کے پاس گئے اور اس کا کان پکڑ کر مڑوڑا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب لوگوں کے دلوں سے ایمان کمزور ہو جائے گا تو شیر کے آنے سے اور شیر کے مسلط ہونے سے ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے گا۔ اس کے کان کو پکڑ کر کہا کہ چل یہاں سے، فوراً کیا ہے وہ شیر چلا گیا۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، بڑے فرماتے ہیں کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ مسجد کے بغل کے اندر ہمارا گھر ہوتا ہے، اس کے باوجود ہم مسجد کو نہیں آ سکتے۔ ہمارا ایمان ہمیں مسجد تک نہیں پہنچا رہا ہے تو وہی ایمان جنت میں کیسے پہنچائے گا؟ سوچنے والی بات ہے کہ جو ایمان ہمارے دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھتے ہیں، بچپن میں ہمارے کانوں سے ہم نے سنا ہے، ہمارے ماں باپ نے ہم کو سکھایا ہے، وہی ایمان آج ہمیں گھر سے نکلنے دے رہا ہے، مسجد تک آنے دے رہا ہے، دکان سے مسجد تک آنے دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ دیکھ لیں، اگر ہم اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے مسجد تک نہیں آ رہے ہیں، اگر ہم اپنے گرم گرم بستروں کو چھوڑ کر مسجد تک نہیں آ رہے ہیں، اگر ہم اپنے بیوی بچوں کو گھر کو چھوڑ کے مسجد تک نہیں آ رہے ہیں 10-15 منٹ کے لیے، تو سوچئے وہ ایمان ہمیں جنت میں کیسے لے کر جائے۔ ابھی محرم کا مہینہ آیا، 10ویں محرم آئی، اتنے خرافات جو ہے سارے خصوصاً انڈیا پاکستان کے اندر اور عموماً ہر اسٹیٹ کے اندر جو ہے کتنے خرافات ہوئے، کتنے سارے خرافات۔ کیا ایمان ان خرافات کی دعوت دے رہا ہے؟ کہ ایمان نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ کسی کے جسم میں پیر کی حاضری ہوگی، کسی کے جسم میں ولی کی حاضری ہوگی، کسی کے جسم میں جو ہے پیران پیر کی حاضری ہوگی، کسی کے جسم میں محبوب سبحانی کی حاضری ہوگی، اور تم اس کی اتباع کرنا۔ یاد رکھیے، ایک پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، ڈھول کے بجنے سے، میوزک کے بجنے سے صرف شیطان ناچ سکتا ہے، ولی نہیں ناچ سکتا۔ ڈھول کے بجنے سے اور دف کے بجنے سے صرف اور صرف شیطان کو خوشی ہوتی ہے، کسی ولی کو خوشی نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا کسی آج کے دور کے حساب سے کسی مولانا کو کہ وہ جو ہے گانے سن رہے ہوں، میوزک کا مزہ لے رہے ہوں؟ نہیں، گندی چیزیں ہیں یہ گندی چیزیں ہیں۔ گندی چیزوں کو سنیں گے تو اس کی سزا اس طرح دی جائے گی کہ گرم شیشہ پگھلا کر کے اللہ تبارک و تعالی جو گانے سنتا ہوگا، جو میوزک سنتا ہوگا، اس کے کانوں کے اندر ڈالیں گے کل قیامت کے دن۔ کان صاف کرنے کے وقت اگر تھوڑا سا جو کان صاف کرنے کی جو لکڑی آتی ہے، جو اسٹک آتی ہے، اگر وہ تھوڑا سا اندر چلے جائے، ایئر بڈس جو آتے ہیں، تو کان میں اندر تکلیف شروع ہو جاتی، یہاں تک تکلیف ہوتی۔ اب وہ گرم شیشہ پگھلا کر کے اس کو ڈالا جائے گا کان میں، تو اس بندے کی کیا حالت ہوگی ہم خود اندازہ لگا لیں، سوچ کر سے۔ میرے بھائیوں، یہ سب خرافات ہے، سب شیطانی کام ہے یہ۔ اگر یہ صحیح ہوتا
تو اگر ہم اپنے موٹے دماغ سے سوچ لیں، اگر یہ کام صحیح ہوتا اور اس طرح کی جو خرافات ہے جسم پر وغیرہ وغیرہ حاضری وغیرہ یہ ساری چیزیں اگر صحیح ہوتی تو اگر کسی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب باتیں بیکار ہیں، فضول کی باتیں ہیں، وقت کو ضائع کرنے کی باتیں ہیں اور اپنے ایمان کو خراب کرنے کی باتیں ہیں۔ اگر ایک حد تک مان لیجئے صحیح ہوتا تو اگر کسی کے اوپر کسی پیر کی حاضری آنا ہوتی تو کسی اس دنیا کے بڑے سے بڑے عالم کے اوپر آنا چاہیے تھا، بڑے سے بڑے حافظ کے اوپر آنا چاہیے تھا، جو بڑے بڑے ہماری نظر کے اندر جو سوشل میڈیا کے اندر جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں جن کو ہم اپنا رہبر اور متقی مانتے ہیں، اپنا رہنما مانتے ہیں، ان کے اوپر آنا چاہیے تھا۔ ایسے کے اوپر آ رہی ہے کہ جس کی نہ نماز کا ٹھکانہ ہے، جس کو اللہ کا نام صحیح سے لینے نہیں آتا ہے، جو ہفتے میں ایک مرتبہ یا مہینے میں ایک مرتبہ غسل کرتا ہے، ایسے لوگوں کے اوپر یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ تو یاد رکھیے گندی چیزوں میں صرف شیطان، گندی چیزوں کے پاس کیا ہے؟ صرف شیطان آتا ہے، پاک چیزوں کے پاس شیطان نہیں آتا۔ جو گندہ رہتا ہوگا وہاں شیطان کی آمد و رفت زیادہ ہوگی۔ اس لیے کہا کہ جب بیت الخلاء میں جاؤ تو کیا پڑھو؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ کیوں؟ اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں ناپاک جنوں سے۔ کیوں؟ کیونکہ غلاظت کے اندر کیا ہے؟ گندی چیزیں ہوتی ہیں۔ بیت الخلاء میں آپ کو کیا فرشتے ملیں گے؟ وہاں ظاہر سی بات ہے شیاطین ملیں گے۔ اس لیے کہا کہ جب عورتوں کے تعلق سے ایک بات یاد رکھے اور اپنی ماؤں بہنوں کو، بیویوں کو سمجھائے کہ جب بھی واش روم جائے، بیت الخلاء جائے یا ٹوائلٹ کے لیے جائے تو اس وقت اپنے سروں کے اوپر دوپٹے کو رکھ کر جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو اگر آدمی ہے تو اس کے لیے سر پر ٹوپی کا ہونا ضروری ہے، بغیر ٹوپی کا کوئی پیشاب کر رہا ہے، استنجا کر رہا ہے تو مکروہ گنہگار ہوگا۔ اور اسی طرح سے یہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی بغیر دوپٹے کے استنجا، طہارت وغیرہ، ٹوائلٹ وغیرہ نہیں کر سکتی، وہ بھی کرے گی تو وہ بھی مکروہ ہے۔ اس لیے کیا ہے؟ دعا پڑھ کر جائے تاکہ شریر جنوں سے اور خبیث جنوں سے کیا ہے؟ ہماری حفاظت ہو جائے۔ بہرحال یہ دوسری بات ہو گئی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہم ان خرافات کے اندر اگر نہیں بھی لگ رہے ہیں لیکن کچھ نوجوان ایسے ہیں جو ان خرافات کو دیکھنے میں لذت محسوس کر رہے ہیں۔ انہیں ایک بول رہا، انہیں ایک سن رہا اور اس کو خوش ہو رہے ہیں کہ کیسے تجربہ ہو رہا ہے، کیسے جو ہے کرامت ہو رہی ہے۔ صرف شیطانی وسوسے ہیں کہ ان وسوسوں کے پیچھے نہ پڑے جس کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہو۔ میں آخر میں وہی بات عرض کروں گا جو پیغمبر، انبیاء کرام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین عرض کرتے تھے کہ ہمیں پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، ہمیں مارنے والا بھی اللہ ہے، ہمیں بیماری دینے والا بھی اللہ ہے، شفا دینے والا بھی اللہ ہے، اور ہمیں حالات اگر ہمارے اوپر آ رہے ہیں تو ان حالات کو لانے والا بھی اللہ ہے، حالات درست ہوں گے تو ان حالات کو درست کرنے والا بھی کیا ہے؟ اللہ ہے۔ یہ ساری باتیں ہم اپنے دل و دماغ پر بٹھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر پوری کائنات مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ فائدہ پہنچائیں گے۔ اگر اللہ نقصان پہنچانا چاہے، پوری کائنات مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ نقصان تمہیں پہنچ کر رہے گا۔ پوری کائنات مل کے، پوری کائنات کے سارے روپے پیسے ملا کر کے بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ یہ بات ہمیں اپنے دل و دماغ میں اتارنا ہے، اپنے بچوں کے دل و دماغ میں اتارنا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا، جو کچھ ہوگا وہ سب اللہ کے حکم سے ہوگا۔ ایک معمولی سا درخت کا پتا بھی جب وہاں سے گر کر نیچے زمین پر آتا ہے تو بھی اللہ کی اجازت لے کر آتا ہے، بغیر اللہ کی اجازت کے کچھ نہیں ہوتا، بغیر اللہ کے حکم کے کچھ نہیں ہوتا۔ جب ساری کائنات اللہ کے حکم سے پیدا ہوئی ہے تو کائنات کے اندر جو سسٹم چلے گا، جو نظام چلے گا، کیا وہ اللہ کے حکم کے بغیر چلے گا؟ موبائل کے اندر انسان نے موبائل کو بنا دیا، اب اس کے اندر جو سارے سافٹ ویئر ہے، جتنی بھی ساری سیٹنگیں ہیں، کیا وہ خود بخود چلتی رہے گی؟ کیا اس کو بنانے والے نے جس طرح بنایا اس طرح چلے گی؟
ظاہر سی بات ہے اسی طرح چلے گی جس طرح اس نے اس کو بنایا ہے. ایسا نہیں کہ اس نے ایک سافٹ ویئر ڈالا تھا اور 1000 آ گئے، ایسا تو نہیں ہوگا. تو اسی طرح سے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا، اور اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس محرم کے اس نئے سال کے نئے مہینے میں پہلے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ایمان کو، وحدانیت کو، اللہ کی قدرت کو ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دے. آمین. اس کے علاوہ اور کچھ باتیں توحید کے اوپر انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں عرض کروں گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.